انسان کی زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی پر گہرے اثرات اور گہرے نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ کچھ واقعات تو ایسے ہوتے ہیں جن کو سن کر لوگ مشکل سے ہی یقین کرتے ہیں، مگر ایسے واقعات سچ ہوتے ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ سنیں جو کہ ہمارے دوستوں کے ساتھ پیش آیا۔ یہ بات کافی پرانی ہے، جب ہم سب دوست شام کو گراؤنڈ سے واپس آ کر اپنے محلے میں جمع ہو جاتے تو خوب محفل لگاتے۔ ایک دن ہم رات کا کھانا کھا کر گھر سے باہر نکلے تو دوستوں نے بولا، آج جمعرات ہے اور آج جن بھوت اور چڑیلوں کا دن ہے۔ میں جن بھوتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، پر کبھی ان سے آمنا سامنا نہیں ہوا، تو میں اس کی بات سن کر ہنس دیا۔ اس نے میری طرف غصے سے دیکھا اور بولا، یہ جو گاؤں سے باہر کھیتوں میں جامن کا درخت ہے، اس پہ آج جن بھوت آئیں گے۔ اگر نہیں یقین تو تم سب میرے ساتھ چلو۔ ہم سب نے حامی بھر لی اور اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ میں اس دوست کا نام بتاتا چلوں۔ یہاں اس کا نام ندیم تھا اور وہ اکثر رات کو اکیلا کھیتوں میں گھومتا رہتا تھا، اس لیے اس پہ کچھ دوستوں نے یقین بھی کر لیا، پر ہم نے یقین نہیں کیا۔ ہم 5 دوست تھے، جس کے نام تھے عابد، ناصر، ساجد، مدثر اور ندیم۔ جیسے ہی عشاء کی اذان ہوئی ہم نکل پڑے اس کے ساتھ کھیتوں میں۔ جن بھوت دیکھنے رات کافی گہری ہوئی چلی جا رہی تھی تو ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ابھی ہمیں چلتے ہوئے 10-15 منٹ ہی گزرے ہوں گے، ایک کھیت سے بکری کے چھوٹے بچے کے بولنے کی آواز آئی۔ عابد نے بولا، رکو، یہاں پاس سے کسی جانور کی آواز آ رہی ہے۔ سب رک گئے اور خاموشی سے آواز سننے کا انتظار کرنے لگے کہ کس طرف سے آواز آ رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بکری کے بچے کی آواز دوبارہ سنائی دی تو ندیم نے فوراً بولا، آواز اس طرف سے آ رہی ہے، جو 2-4 کھیت چھوڑ کر ہی برسن کا کھیت تھا۔ آواز وہاں سے آ رہی تھی۔ سردیوں کے دن تھے اور ان دنوں میں برسن عام ہوتا تھا۔ سب دوست اس طرف جانے لگے تو ناصر نے بولا، چھوڑو یار، جو بھی ہے، ہمیں کیا لینا دینا اس سے، ہم جس کام کے لیے آئے ہیں چلو اس کی طرف چلتے ہیں۔ پر کوئی نہیں مانا اور برسن کے کھیت کی طرف بڑھنے لگے۔ سب ہی وہاں جا کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ وہاں کھیت میں بیٹھا ہوا تھا اور خاموشی سے آواز سننے کا انتظار کرنے لگے کہ کس طرف سے آواز آ رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بکری کے بچے کی آواز دوبارہ سنائی دی تو ندیم نے فوراً بولا، آواز اس طرف سے آ رہی ہے، جو 2-4 کھیت چھوڑ کر ہی برسن کا کھیت تھا۔ آواز وہاں سے آ رہی تھی۔ سردیوں کے دن تھے اور ان دنوں میں برسن عام ہوتا تھا۔ سب دوست اس طرف جانے لگے تو ناصر نے بولا، چھوڑو یار، جو بھی ہے، ہمیں کیا لینا دینا اس سے، ہم جس کام کے لیے آئے ہیں چلو اس کی طرف چلتے ہیں۔ پر کوئی نہیں مانا اور برسن کے کھیت کی طرف بڑھنے لگے۔ سب ہی وہاں جا کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ وہاں کھیت میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہم میں سے کوئی کچھ بولتا، اس سے پہلے ہی ندیم نے کہا، لگتا ہے جو یہاں بکریاں چرانے آتے ہیں ان کا یہ بچہ رہ گیا ہے، اس کو اٹھا کے لے چلو اور صبح پتہ لگا کر اس کو واپس دے دیں گے۔ سب نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور ایسا ہی کیا۔ اس کو ہم نے اٹھا لیا اور اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگے۔ رات کافی گہری ہوتی چلی جا رہی تھی اور ہمارے ڈر میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ کھیتوں میں طرح طرح کے جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مدثر نے بولا، یار ہم کو واپس جانا چاہیے، آگے بہت خطرہ ہے۔ سب اس پہ ہنسنے لگے اور اس کو ڈرپوک کہنے لگے۔ خیر وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلتا رہا۔ پھر راستے میں ہمیں سیٹی کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ سب رک گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈر سب کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا، پر کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم واپس جائیں اور اللہ کا نام لے کر اس جامن کے درخت کی طرف بڑھنے لگے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ہمیں چلتے ہوئے تو سامنے ہی جامن کا درخت نظر آیا۔ ہم سب دوست اس درخت سے تھوڑا ہٹ کر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے تو مدثر نے بولا، اس بکری کے بچے کے گلے میں رسی ڈال دو تاکہ یہ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ سب دوست رسی ڈھونڈنے میں لگ گئے اور جلد ہی ایک رسی مل گئی۔ اس کو ہم نے اس کے گلے میں ڈالا اور رسی ناصر کو پکڑا دی اور سب کی نظریں اس درخت پہ جمی ہوئی تھی۔ 10-15 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اس جامن کے درخت کے اوپر سے ایک باریک سی لال رنگ کی لائٹ نظر آئی۔ وہ لائٹ اتنی باریک تھی اور اتنی تیز تھی، یہاں بتانا مشکل ہو رہا ہے۔ وہ لائٹ کبھی درخت پہ جاتی، کبھی درخت سے نیچے آتی۔ ہمارا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا اور ساتھ ہی پر اسرار آوازیں آنا شروع ہو گئی۔
हम सब ने ऊंची आवाज़ में विर्द पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ दोस्त तो वहाँ से भागने के लिए तैयार थे। हमने रोक रखा था इनको। फिर सब ने ही महसूस किया कि लाइट अब हमारी तरफ बढ़ रही थी। जब सब ने ये मंजर देखा तो वहाँ से भागने में ही बेहतरी समझी और इतनी स्पीड से सब वहाँ से उल्टे पाँव दौड़े। हमारे पीछे इतनी खौफनाक आवाज़ें बुलंद हो रही थी, बस यही महसूस हो रहा था जैसे वो बिल्कुल हमारे पास ही हैं और किसी भी लम्हे वो हमको नुकसान पहुंचा सकती हैं। हमने हिम्मत ना हारी और भागते रहे, विर्द करते रहे और वापस गांव आकर सांस लिया। जब हम सब गांव की हदूद में पहुंच गए तो मुदस्सिर ने नासिर की तरफ देखा और पूछा, आपके पास बकरी का बच्चा था, वो कहाँ छोड़ आए हो? इसने हाथ की तरफ देखा तो इसके हाथ में सिर्फ रस्सी थी। इसने बोला कि जब हम वहाँ से भाग रहे थे तो ये सिर्फ रस्सी ही थी, बकरी का बच्चा किधर गया इसको कुछ मालूम नहीं। जब वहाँ से वापस दौड़े तो वो बकरी का बच्चा वहाँ हमारे साथ नहीं था, सिर्फ ये रस्सी ही थी। क्या वो सच में बकरी का बच्चा था या कोई और मखलूक थी? सब दोस्तों ने कहा, जो भी था हम सुबह सुबह वहाँ जाकर ज़रूर देखेंगे। जब सुबह हुई तो कोई भी वहाँ जाने को तैयार नहीं था सिवाय नदीम और मुदस्सर के। वो दोनों खेतों में गए और इसी जगह गए तो इन्होंने वहाँ बकरी के बच्चे को मरा हुआ पाया, जो जामन के दरख्त के बिल्कुल करीब ही पड़ा था। इसकी सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ नज़र आ रही थी। इस बकरी के बच्चे पे गोश्त का कोई नामो निशान भी नहीं था। वो दोनों समझ चुके थे रात को जो कुछ भी हुआ वो इनका वहम नहीं था। इस दरख्त पे वाकई कुछ ऐसा था जो नदीम ने बोला था। इसके बाद वो वापस आ गए और कभी भी रात के टाइम बाहर घूमने से तौबा कर ली।